الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار رحمت عالم بنی آدم فخر آدم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو تین بند نبی کی شان میں جو نعت پاک اعلی حضرت علیہ رحمت رضوان نے لکھی ہے سماعت فرمائیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. وہ کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا. نہیں خطرے نہیں خطرے ملاتا ہے کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ غوث پاک کی منقبت ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو عرفہ و اعلیٰ ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. تیری سرکار
بیٹا تیرا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے نبی کا اسم گرامی کتنی برکت والا نام ہے، کتنا برکت والا نام ہے۔ آپ اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مخالف تھے، دشمن تھے، محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الذی یحمد حمد بعد حمد، الذی یحمد حمد بعد حمد۔ محمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی ہمیشہ ہمیش تعریف کی جائے۔ یہ کفار قریش اور دیگر دشمنان اسلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محمد کہہ کے بہت کم پکارتے تھے، مزمم کہتے تھے، مزمم کہتے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر محمد ہی کہہ دیے تو لڑائی کس بات کی؟ تو صحابہ کرام کو یہ بات ناگوار گزری۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ دشمنان اسلام آپ کو مذمم کہتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا نام اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، مذمم کوئی اور ہوگا۔ نام کی برکت کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص اتنا گناہگار تھا، بدکار و سیاکار تھا کہ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بستی میں بسنے والے لوگ اس کو لے جا کر کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ اس کو کفن دیا، نہ اس کو مٹی دی، نہ دفن کیا۔ اتنا خراب شخص تھا کہ اس کے ہمدرد کوئی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کا فرمان کہ اے موسیٰ، فلاں بستی میں میرا رہنے والا ایک بندہ کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کو کفن دفن اور نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس بستی میں پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے پہنچنے پر تمام اہل بستی والے باہر نکل آتے ہیں۔ لوگوں سے دریافت کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ شخص بدکار و گناہگار و سیاکار تھا، خطا کار تھا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو دفن کیا جائے، غسل دیا جائے، نماز جنازہ ادا کیا جائے۔ تو نبی کے آنے پر، موسیٰ علیہ السلام کے آنے پر، اور بستی میں رہنے والے لوگ غسل دلایا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اس سے فارغ ہوتے ہیں، ان کاموں سے جب فرصت پاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ کوہ طور پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اے باری الہ، اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گناہگار
بدکار و سیاہ کار شخص تھا کہ بستی والے نے اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کی، اس کو کفن نہ دیا، اس کو غسل نہ دیا، اس کو دفن نہ کرا۔ اے اللہ، اس میں تو نے کون سی خوبی دیکھی کہ اے اللہ تو اس کو ہم سے نماز جنازہ پڑھوایا اور دفن کروایا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بے شک وہ خطا کار و گناہگار تھا، بدکار و سیاہ کار تھا، پاپی تھا، مجرم تھا، جہنم کا حقدار تھا، مگر اے موسیٰ، جب وہ توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا تو توریت میں جب میرے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کا نام آتا تھا تو وہ ادب سے چوم لیتا تھا۔ اس کا یہ ادب، اس کی یہ تعظیم، میرے محبوب کے نام کی تعظیم اور محبت مجھے گوارا نہ ہوا کہ جو میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرے میں اس کو جہنم میں ڈالوں، اس کی لاش اسے کوڑے دان میں پڑا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں، مولا تیری حکمت، تیری رحمت تو ہی جانتا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی برکت، ہمارے نبی کے نام پر جہاں نام آئے اور محبت سے چوم لے۔ اب آئیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، تفسیر روح البیان میں واقعہ نقل ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان کی لکھی ہوئی کتاب مدارج النبوت میں یہ واقعہ نقل ہے، اور اسماعیل حقی علیہ رحمت رضوان کی تفسیر روح البیان میں واقعہ نقل ہے۔ ملا اسماعیل کی لکھی ہوئی ان کی لکھی ہوئی ہے موضوعات کبیر، اس میں یہ واقعہ نقل ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے اور اس ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھ جائے تو جنبش نہیں کرتے تھے۔ کأنک رأسک طائرا، گویا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ سر نہ ہلاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی، اور جب اذان دیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اذان کے بعد، اے میرے صحابہ، کیا تم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے خلیل نے کیا کیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھی، جہاں آپ کا نام آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے انگوٹھے کو چوم لیا، دونوں آنکھوں سے لگا لیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابیوں، جو جہاں پر میرا نام آئے، جو میرے نام کو ادب احترام کے ساتھ آئے اور چومے گا تو کل قیامت کے دن میں اس کو 120 صفحے لگی ہوں گی امتیوں کی، میں اپنے امتیوں کی
صفوں میں سے اس شخص کو نکال کر شفاعت کر کے جنت میں داخل کر دوں گا جو میرے نام کی تعظیم کرے اور چومے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، آقا کے نام کی برکت ہے۔ نام میں کتنا بڑا اثر ہوتا ہے، کتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ کوئی وکیل صاحب ہو، کوئی مجسٹریٹ صاحب ہو، کوئی کسی عہدے کا ہو، کسی کا جمعراتی، صبراتی، خیراتی نام رکھا گیا ہے، کسی کا کچھ نام ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ تم کتے ہو تو اس کا چہرہ جغرافیہ بدل دیتا ہے۔ نام میں یہ تاثیر ہے کہ اس کے چہرے پہ جلال آ جاتا ہے، غصہ چڑھ جاتا ہے کہ تم نے مجھے کتا کہا، تو کتے کے نام میں اتنی تاثیر۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد یا احمد کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اس کے نام میں اثر نہیں، تو ان لوگوں کو ذرا ان کے سامنے یہ جملہ کہہ کے دیکھیں کہ آپ تو کلبن ہیں، آپ تو جاموس ہیں، آپ تو بغاؤ ہیں، گرابن ہیں۔ ایسے کہہ کے دیکھیے ان کے چہرے کی تاثیر، آپ کو خود پتہ چل جائے گی نام میں کتنی اثر ہوتا ہے، کتنا اثر ہوتا ہے۔ اب میرے محبوب کا نام، سبحان اللہ، نام بھی لیں تو دونوں ہونٹ مل جائے، محمد لب سے لب مل جائیں، اللہ نام کی برکت سے جہنمی کو جنتی کر دے۔ اللہ نبی کے نام کی برکت سے کل ہمارے نبی اس کی شفاعت کرائیں گے۔ ابھی میں آپ کو آگے چل کے اور حدیث پاک سناتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نام میں بے شمار حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر صحابہ کرام کرتے تھے اور ان کے ماننے والے بھی کرتے ہیں۔ صاحب مواہب لدنیہ فرماتے ہیں، کتاب و سنت، کتاب سماویہ کے چھان بین کرنے کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی 400 سے زائد شمار کیے۔ ہمارے نبی کے کتنے نام ہیں؟ 400 سے بھی زیادہ۔ لیکن دو نام پاک جو مشہور و معروف ہے اور زبان زد خاص و عام میں وہ یہ ہے، محمد اور احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان میں سے اکثر اسم گرامی جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسماء مبارکہ سے مشرف فرمایا، مثلا اللہ تعالی کے اسماء میں سے رؤوف الرحیم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی اسماء سے موصوف فرما کر تعریف فرمائی، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں پر رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں نام مبارک ہم مانا ہے، لیکن پھر بھی بعض حضرات نے کچھ فرق بیان کیا ہے اور کہتے ہیں کہ رحمت کی انتہا کو رؤوف کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ رؤوف بالمطمئن اور رحیم بالمذنبین کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اطاعت کرنے والے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہیں، خطا کاروں کے لیے رحیم ہیں، یا جیسے اللہ تعالیٰ کا نام پاک میں سے ولی اور مولا بھی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ حسبی اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ ادھر آؤ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انا ولی کل مومن، کہ میں ہر مسلمان کا ولی ہوں، یعنی مددگار ہوں۔ ولی کے معنی مددگار کا ہوں یا قریب ہوں۔ ولی کے قرآن مجید میں 7 معنی گنائے ہیں۔ ولی کا معنی ہادی بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مرشد کا بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مددگار کا بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی قرب کا بھی معنی آتا ہے، ولی کا معنی دوست کا بھی آتا ہے، اور ولی کا معنی دشمن بھی آتا ہے۔
دشمن جو اللہ کے علاوہ چھوڑ کے دوسروں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، خدا مان لیا، وہ ولی، وہ مددگار اللہ کے دشمن ہیں۔ مگر صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء کرام، سلف صالحین، نیک لوگ، انبیاء کرام ولی ہیں، اولیاء کرام ولی ہیں، مددگار ہیں، یہ تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دشمن نہیں۔ جیسے اس حدیث پاک میں کہ انا ولی کل مومن، میں ہر مسلمان کا ولی ہوں، یعنی مددگار یا قریب ہوں۔ جیسا کہ مشکات شریف صفحہ نمبر 556 میں، 565 میں، 565 حضرت برہ بن عازب، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی خیمہ عزیر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خیمہ عزیر یا غدیر بھی کہتے ہیں، کہ الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اولا ولی سے ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر تمام صحابہ کرام نے تسلیم کیا، بے شک یا رسول اللہ آپ مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ولی ہیں۔ تسلیم عرض کیا کہ قالوا بلا، کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ہر مسلمان کے جان کے ولی اور اس کے قریب ہیں۔ ترجمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں، اشعۃ اللمعات پر صفحہ نمبر 370 میں 370 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من نزدیکم تر دوست ترم بمو منا از نفسہائے عیشا، کہ میں بہت ہی نزدیک ہوں اور بہت ہی دوست ایمان والوں کا، بہت ہی دوست ہوں ایمان والوں کا۔ اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ ولی بھی ہے، اللہ مددگار بھی ہے، مگر اللہ کا مدد کرنا اور ہے، نبی کا مدد کرنا اور ہے، ولی کا مدد کرنا اور ہے، مسلمانوں کا مدد کرنا اور ہے۔ ہر ایک کا الگ الگ معنی ہے، سب برابر نہیں ہے۔ جو لوگ بہکاتے ہیں کہ دیکھو ولی اللہ ہے، ولی کو کہہ رہے ہیں، مولا اللہ ہے، مولا دوسرے کہہ رہے ہیں، بے شک سب میں فرق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا سمیع بصیر، میں سننے اور جاننے والا ہوں، اور انسان کے بارے میں فرمایا خلقنا الانسان سمیع البصیر، انسان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ہے کہ میں نے انسان کو دیکھنے والا سننے والا بنایا۔ اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے، بندے بھی دیکھتے سنتے ہیں۔ قرآن کی دونوں آیت ہے، تو کیا دونوں برابر ہو گئے؟ نہیں، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا خود کا ہے، اس کو کسی نے طاقت نہیں دی۔ دوسرا فرق یہ ہے، اللہ سنتا ہے بغیر کان کے سنتا ہے، اللہ بولتا ہے بغیر زبان کے بولتا ہے، اللہ دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ بندہ جو دیکھتا ہے آنکھ سے دیکھتا ہے، بندہ جو سنتا ہے کان سے سنتا ہے، بندہ جو بولتا ہے زبان سے بولتا ہے۔ تو گویا بندہ بولنے کے لیے زبان کا محتاج، آنکھ کا محتاج، کان کا محتاج ہے دیکھنے سننے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ ان محتاجوں سے پاک ہے۔ دونوں برابر نہیں۔ لوگوں کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کے علم حاصل کرنا چاہیے اور صحیح بات کا فالو کرنا چاہیے، کیونکہ جب ذہن میں اسلامی سوچ، اسلامی تفکرات، اسلامی فکر نہیں رہے گی، خالی دماغ ہوگا، دین کے علم سے کورا ہوگا، تو شاید تو انگلش میں ایک کہاوت ہے an idle mind is a devil's house، خالی دماغ شیطان کا گھر ہے۔ اب آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔
میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، اس کے علی بھی مولا ہے۔ مطلب یہ اللہ ولی بھی ہے اور مولا بھی ہے، اور امام الانبیاء بھی ولی بھی ہیں، مولا بھی ہیں۔ یاد رہے کہ اس کی سینکڑوں مثالیں دی جا چکی ہیں، جیسے طوالت کے باعث انہی پر اکتفا کرتا ہوں کہ کیونکہ اصل موضوع گفتگو محمد اور احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہے۔ کہ اللہ کا ذاتی پاک نام ہے اور صفاتی سینکڑوں ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، صفاتی رحمان، رحیم، غفار، جبار، یہ صفاتی نام ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسم محمد ہے اور صفاتی سینکڑوں ہیں۔ اللہ کے بھی 4 حرف اور محمد کے بھی 4 حرف۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنی نسبت رکھی اپنے پیارے محبوب میں۔ مدارج النبوت میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257 میں 257 میں کہ در روایت آمد است کی تسمیہ کرد حق تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تخلیق کائنات سے 1000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ پھر جب آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ تعالی وسلم۔ لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا، جبکہ آپ کے خاندان میں سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام اسم گرامی محمد اس امید پر رکھا ہے کہ سارا جہان اسی کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کرے گا، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس لیے کہ محمد کا معنی یہ ہے بہت حمد کیا گیا، بہت تعریف کیا گیا۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی ہر وقت حمد و تعریف کی جائے۔ حضرت عبد المطلب کی امید کو خیالی و وہمی چیز نہیں تھی بلکہ حقیقت پر مبنی تھی۔ اسی لیے میرے خیال میں حضرت عبد المطلب کو یہ علم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پوتے کا نام کائنات کی پیدائش سے 1000 سال پہلے محمد رکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جانے یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کا شعر ہے کہ حضرت ابو طالب کا اختلاف تو ہے، لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کا یہ شعر ہے۔ مدارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257 میں امام بخاری نے تاریخ صغیر میں علی بن زید کی سند سے اس شعر کو حضرت ابو طالب کی طرف منسوب کیا ہے کہ وَشَقَّ لَهُ من اسمه لِيُجَلَّهُ فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کو اپنے اسم گرامی محمود سے نکالا ہے، یعنی اللہ محمود اور محمد اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصدر بھی ایک اور مادہ بھی ایک، حمد حامد محمود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت زیادہ حمد کیا گیا، جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے، بہت زیادہ تعریف کی جائے، یہ اس مومن قریش کا شعر ہے جسے نعوذ باللہ خاندان نبوت کے لیے بے ادب لوگ اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ اس مقدس شعر میں اللہ کی توحید بھی ہے اور رسول کے اطاعت بھی ہے، جس کا مطلب مفہوم یہ ہے اللہ نے اپنے نام پاک سے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کو اس لیے نکالا تاکہ ہو جائے جیسا کہ اس کی تاکید میں دوسری سینکڑوں روایتیں پیش کی جاتی ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، یعنی رب ہونے کا لوگوں کو بتاتا ہی نہیں کہ میں رب۔
اگر میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، تو میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 151 میں خصائص الکبریٰ، تفسیر روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ رضوان، اور خصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ رضوان، جو 5 یا 600 سال پہلے کے بزرگ گزرے ہیں، جن کی کتاب مولوی جماعت میں جلالین شریف پڑھائی جاتی ہے۔ ذرا وہ ان کا خیال دیکھیے، ان کا خیال سنیے، وہ اپنی کتاب میں نبی کی شان میں کیا لکھتے ہیں۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 میں، اور طبرانی کی حدیث شریف ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82 سے 83 تک، زرقانی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا ربی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما غفرت لی، کہ اے رب ذوالجلال دو جہاں مجھے اپنے محبوب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما دے۔ تو فرمایا کیف عرفت محمدن، اللہ نے کیا فرمایا، کیف عرفت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے میرے پیارے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو فرماتے ہیں رفعت راسی فرأيت على قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ جب تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، مجھ میں اپنی جان ڈالی، مجھ میں اپنی روح پھونکی، تو میں نے عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ جس مقدس اور عظیم ہستی کا اس میں گرامی نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، وہ تمام مخلوق میں تجھے محبوب ہے، تمام ناموں میں وہ تجھے محبوب ہے، تیرے نزدیک کوئی عظیم شے ہے، عظیم ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، صدقتا یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، قد غفرت لکا، میں نے تجھے معاف فرما دیا، لیکن یاد رکھو لولا محمد رسول اللہ، محمد رسول، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ مواہب لدنیہ صفحہ نمبر 137، ابن عساکر نے حضرت کعب بن احبار سے روایت کی کہ حضرت آدم نے اپنے بیٹے حضرت شیش سے فرمایا، یا بنیا انت خلیفتی من بعدی، کہ میرے بعد تو میرا خلیفہ ہوگا، تقوی کو پرہیزگاری کو اپنا شعار بنانا، وَكُلَّمَا ذَكَرْتُ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَى حُبِّهِ اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب بھی تو اللہ کا ذکر خیر کرے تو اس کے ساتھ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کر لیا کر، کہ میں نے اس نام پاک کو عرش اعظم کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا۔ وَتَبْتُ السَّمَاوَاتُ فَلَمْ أَرَى فِيهَا مَوْضِعًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اسْمَ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکتوباً علیہ، اور میں نے سارے آسمانوں کا طواف کیا، میں نے سارے آسمانوں کو گھوما، میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک نہ لکھا ہوا ہو۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 148 میں، مدارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257 میں، حضرت ابراہیم نے خواب میں جنت کو دیکھا تو مکتوباً علی اشجارہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو لکھا دیکھا، تو پوچھا اے اللہ یہ، تو پوچھا کون ہے؟
جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض بتایا اللہ کے خلیل نے بارگاہ خداوندی میں درخواست پیش کی کہ اے یا ربی اجر علی لسانی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکری، کہ اے میرے خلیل تو نے سوال کیا کہ یہ محمد کون ہے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی زبان پر میرا ذکر بھی رہے۔ تو بارگاہ خداوندی میں جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ضمّ فی الصلاۃ مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کے ساتھ حضرت ابراہیم کا نام پاک بھی شامل کر دیا۔ اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ گردانت مراد بہشت و ندیدم در بہشت کسری ہیج کسری را ہیج۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بہشت میں پھرایا گیا، ٹہلایا گیا جنت میں نے جنت میں کوئی محل اور کوئی مکان ایسا نہ دیکھا جس پر خدا کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں گرامی نام نہ لکھا ہوا پایا ہو۔ اور میں نے حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں میں، سدرۃ المنتہا کی درختوں کے پتوں میں، عرش بری کے پردوں کے کناروں اور فرشتوں کی آنکھوں پر سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں گرامی نام لکھا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو پس اے میرے شیخ جناب محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر زیادہ کیا کرو۔ اور مواہب لدنیہ صفحہ نمبر 14 زرقانی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 پر بیان المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 20 میں حضرت آدم نے جب آمنہ کے لال کے اس میں گرامی کے وسیلے جلیلہ سے معافی طلب کی تو انہیں معاف کر دیا گیا اور فرمایا لو تشفعت الینا لمحمد فی اہل السماوات والارض تشفعناک، کہ اے میرے آدم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تو نے صرف اپنی معافی مانگی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر تم تمام زمین و آسمان کے لیے معافی مانگتے تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 121 میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی جس نے عصى اللہ ماتا سنتا 100 سال اللہ کی نافرمانی کی تھی، 100 سال اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی ان اخرجہ وصلی علیہ، اسے قبر سے نکال کر اس کا جنازہ پڑھو پھر دفن کرو۔ عرض کی یا اللہ تیرا حکم بجا، لیکن وہ تیرا نافرمان تھا، اس نے 100 سال تک گناہ کیے۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن کلما نشرت توراۃ و نظر الی اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلہ ووضع علی عینہ وغفرت لہ، جب کبھی تورات کھولتا اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی کو دیکھتا تو اسے بوسہ دیتا تھا، اسے چومتا تھا اور آنکھوں سے لگایا کرتا تھا۔ بس میں نے اس میں گرامی کے ادب و احترام کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ وحبتہ 70 حورا، اسے جنت میں 70 حوریں عطا کی ہیں۔ 70 حورن، 70 حوریں۔ ابن ماجہ شریف حدیث کتاب صفحہ نمبر 100 پر، ترمذی شریف حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197، شفا شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 میں حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ان رجلا دلیل بصری آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نابینا صحابی تھے، ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمائیں اللہ تعالی میری آنکھیں کھول دیں۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے تیرے لیے آخرت کا بہترین سامان بنا دوں تو ان شئتا دعوتو، اگر تو چاہتا ہے دعا کروں تو التجا کی دعا ہی فرما دو۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا اگر تو صبر کر لے آنکھ نہ ہونے پر تو اللہ تمہیں جنت دے گا، اس کا اجر دے گا۔ اس نے کہا یا اگر نہ ہی چاہتے تو کہو تو ہم دعا کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دعا کر دیں، دعا فرما دو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح وضو کر لے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے اور گھر جا کر یہ دعا کر لینا۔ کون سے دعا کر لینا؟ نبی کے نام، نبی کی محبت، نبی کی تعظیم کرنے والوں، نبی کے بغاوت میں بغض و حسد رکھنے والوں، نبی پر سلام کے توہینی کرنے والوں، ذرا کان کھول کے سن لو کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کر لینا تمہاری آنکھ صحیح ہو جائے گی، روشنی والی ہو جائے گی۔ اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد ان قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ۔ یا اللہ میں تجھ سے تیرے محبوب پاک نبی رحمت کا وسیلہ پکڑ کر سوال کرتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کو اپنے رب تک وسیلہ بناتا ہوں اپنی حاجت کے لیے، یعنی آنکھوں کی بینائی کے لیے۔ دوسری روایت میں وَقَدْ كَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ میں نے جن کتابوں کا حوالہ دیا یہ صحاح ستہ کی حدیثوں میں سے ہے۔ بخاری صحاح ستہ 6 حدیث کی کتاب ایسی ہے جس کو ہر جماعت والا مانتا ہے، بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف۔ تو یہ 6 حدیثوں میں سے ایک حدیث ابن ماجہ شریف ہے اور دوسری ترمذی شریف کا حوالہ دیا، اور دوسری روایت میں ہے وَقَدْ كَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِهِ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ اور ادب المفرد میں للبخاری صفحہ نمبر 193، شرح شفا شریف ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جلد 2 صفحہ نمبر 141 میں حضرت عبد الرحمن بن سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرا پاؤں سن ہو گیا۔ انہوں نے کسی سے کہا انسانوں میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے، تجھے زیادہ محبوب کون ہے؟ اسے پکارو۔ انہوں نے کہا بلند آواز سے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکارا تو ان کے پاؤں صحیح ہو گئے۔ سوچئے کہ حضرت ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا، انہوں نے کسی سے کہا کہ انسانوں میں جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے اسے پکارو۔ تو انہوں نے بلند آواز سے نبی کا نام پکارا، پاؤں سن ہو گیا تھا، پاؤں صحیح ہو گیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس کو بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے، انہوں نے بھی پکارا یا محمدہ۔ کتاب الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35، انوار الحمدیہ صفحہ نمبر 10، مواہب لدنیہ کہ جب حضرت مائی حوا رضی اللہ تعالی عنہما حضرت شیس علیہ السلام سے حاملہ ہوئی، کانت تلد فی کل بطن ولدین الا شیئا فإنها ولدته وحده کرامتی۔
کرامتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے حضرت مائی حوا ایک حمل سے 2 بچے جنا کرتی تھی، لیکن جب حضرت شیش اکیلے ہی پیدا ہوئے اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور عزت کے لیے ہوا، کیونکہ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل ہیں۔ مواہب لدنیا صفحہ نمبر 316 میں، شفا شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوفق عبدانی بین ید اللہ تعالی فیؤمر بها الی الجنۃ فیقولان ربنا بما استاہلتنا الجنۃ ولم تعمل عملا تجازینا به الجنہ، کہ قیامت کے دن 2 آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، انہیں حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کس چیز نے ہمارے لیے جنت حلال کی ہے، حالانکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہمیں جنت میں جگہ ملے، ہمارے ایسے کام نہیں تھے کہ ہم جنت میں جاتے، گناہگار تھے، بدکار و سیاکار تھے، مگر یا اللہ یہ کرم کس کے صدقے میں ہوا؟ تو خدا بند کریم فرمائے گا جاؤ جنت میں، اسی لیے فَإِنِّي عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَن لَا يَدْخُلَ النَّارَ مَنِ اسْمِهِ احمد اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جس کے نام کے ساتھ احمد یا محمد آئے گا اسے دوزخ میں داخل نہ کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو نعیم فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُعِذِّبُ تَسَمِّمِيَ بِاسْمِكَ فِي النَّارِ، کہ اے میرے حبیب پاک مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس کا نام تیرے نام پر ہوگا اسے دوزخ میں نہیں ڈالوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیں، زیادہ اپنی تقریر کو لمبی نہیں کرنا چاہتے، تو جس دسترخوان پر احمد اور محمد نام والے 2 شخص بیٹھے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس گھر کی طرف ہر روز 2 دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، سبحان اللہ، یا اس گھر کو ہر روز 2 دفعہ ہر قسم کے غلاظت سے پاک کرتا ہے۔ شفا شریف میں حضرت امام جعفر صادق اپنے باپ امام باقر سے روایت کرتے ہیں قیامت کے دن ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام والے جنت میں داخل ہو جائیں، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ لِكَرَامَةِ اسْمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام والے جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایسا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس میں گرامی عزت و تکریم کے لیے ہوگا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ سمیت اہل مکہ یقولان ما من بیت فیہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا ارزقوا ورزق جیرانہم، کہ جس گھر میں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی والا کوئی ہو، اس گھر والوں کو اس کے ہمسایوں کو رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ جس گھر میں امام الانبیاء کے نام والے 3 افراد ہوں گے ان گھر والوں کو کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شہنشاہ کون و مکان، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں گرامی کتنا پیارا کتنا محبوب ہے۔ قرآن مجید میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسماء گرامی سے مخاطب کیا گیا، وہاں اپنے محبوب کی ذات نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے کلام مجید کو زینت بخشی۔ مثلا طٰہٰ و یاسین اور مزمل اور مدثر کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی فرمایا۔ آج تک کسی فرقہ، کسی جماعت، کسی مذہبی گروہ، کسی عالم دین، کسی واعظ، کسی مولوی، کسی مفسر،
کسی محدث نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کیا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، نہیں بلکہ یہی معنی کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب یہ جہاں جہاں بھی جس ملک میں جس خطہ میں بھی جس جگہ مقام بھی اور جس زبان و مکان میں زمین و آسمان میں بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بیان فرمائی۔ فرش و عرش میں بھی، لوح و قلم میں بھی، ساری کائنات کے ذرے ذرے میں بھی محمد اللہ کے رسول ہیں، موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں۔ ریت کے ذرے کے لے کر آفتاب کے کرنوں میں انہی کے جلوے ہیں، پانی کے قطرے سے سمندر کے طوفانوں تک انہی کے نظارے ہیں، فرش لے کے عرش تک انہی کے نور کی ضیا پاشی ہے، زمین سے لے کر آسمانوں تک انہی کا حسن ازلی کا عکس ہے، ہر چیز کائنات میں انہی کے ہیں۔ سراجم منیرہ کی روشنی میں، سراجم منیرہ کی روشنی ہے۔ یا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خداوند قدوس کا اعلان فرمایا، کیونکہ ارشاد یہی ہے، ارشاد باری تعالیٰ یہی تھا، قل هو اللہ احد۔ اللہ تعالیٰ ان کے رسالت کا ڈنکا بجایا، محمد الرسول اللہ، اے پیارے تو مجھ کو ایک کہہ دے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، میں تجھے کہوں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو میری توحید کا ڈنکا بجا، میں تیری رسالت کا اعلان کرتا ہوں۔ قارئین اکرام یہ بھی یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مقام پر اپنے نام گرامی سے جدا نہیں کیا، کلمہ میں ساتھ، اذان میں ساتھ اور اقامت میں بھی ساتھ رکھا۔ سوال کیا کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو اپنے اسم گرامی سے جدا کیوں رکھا؟ کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ہر جگہ تو اللہ نے اپنے نبی کا نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھا، مگر جب ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کا نام ہی اکیلا لیا جاتا ہے، وہاں اپنے محبوب کا نام کیوں نہیں لیا؟ جواب سنیے، صرف بسم اللہ ہی پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں۔ جواب سنیں، ٹھیک ہے، ایک وقت کے لیے خداوند کریم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کو اپنے اسم گرامی سے علیحدہ رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں غفور الرحیم ہے وہاں جبار و قہار بھی ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کی جباری قہاری کا مظاہرہ ہوتا ہے، پھر چھری چل جاتی ہے، خون بہتا ہے، جانور تڑپتا ہے، لیکن آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہی ہیں۔ ذبح کرتے وقت اس رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علیحدہ کر دیا، تاکہ انسان تو انسان ہے، انسان تو رہے، انسان کسی جانور حیوان کا بھی خون اس کے دامن رحمت میں نہ لگ جائے۔ سوال امام الانبیاء نے فرمایا، دوسرا سوال امام الانبیاء نے فرمایا کہ زمین پر میرا نام محمد ہے، آسمانوں پر احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو خوشخبری دیتے ہوئے محمد کے بجائے احمد کیوں پکارا؟ یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ جواب بھی سنیں، چونکہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا جاتا ہے اور اپنی زمین پر دوبارہ آنے سے پہلے باقی زندگی آسمانوں پر ہی بسر کرنی ہے، اسی لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نام پاک لیا جو آسمانوں کا ہے، یعنی احمد۔ نجھت المجالس جلد دوم صفحہ نمبر 89 میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے توریت میں 4 جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا، اس نے مٹا دیا، اگلے دن 8 مقامات پر دیکھا، پھر مٹا دیا، تیسرے دن 12 جگہوں پر دیکھا، پھر مٹا دیا۔ محبت پیدا ہو گئی، بولو مچل کے سبحان اللہ، محبت پیدا ہو گئی، اس یہودی کو بے تاب کر دیا نبی کی محبت نے۔ فَصَارَ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ،
وہ شام سے ملک شام سے مدینہ منورہ پہنچا. اب اسے پتا تھا کہ امام الانبیاء کا وصال پاک ہو چکا ہے. سبحان اللہ. فقال لعلی ارنی ثوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے حضرت علی سے کہا مجھے رسول پاک کا کوئی کپڑا شریف دکھا دو. شیر خدا نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک دے دی تو فشمہ وقام عند القبر شریف. اس نے قمیص مبارک کو پیار سے سونگھا, اس کی خوشبو سے سرفراز ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ارفع و اعلی ہے. کتنا ارفع و اعلی ہے, کیا کہنا. میرے آقا کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک کہ شیر خدا نے اس کو سونگا, اس قمیص مبارک کو پیار سے سونگا. وہ یہودی اور سرفراز بگوش اسلام ہو گیا. پھر اس نے التجا کی, اے اللہ اگر تو نے میرا اسلام قبول کر لیا تو اسی وقت میری روح قبض کر لے. فوقع میتا فغسلہ علی ودفنہ بالبقیع. چنانچہ ایسا ہی ہوا, وہ فوت ہو گیا, حضرت علی نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا. سبحان اللہ. چنانچہ اگر مرتے وقت کسی مسلمان کی زبان پر لا الہ الا اللہ تو آتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کہنے کا اسے موقع وقت نہیں ملتا تو وہ کافر مرے گا اور وہ جہنمی ہے. اس لیے ایمان کی توحید میں نہیں بلکہ نبی کی نبوت میں ہے. اور لا الہ الا اللہ میں اللہ تو ہے, محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مرتے وقت کسی کی زبان پر محمد رسول اللہ ہے تو آ گیا, لا الہ الا اللہ نہیں آیا تو مومن مرے گا اور جنتی ہے. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کہنے پر اللہ بھی آ گیا اور محمد بھی آ گئے. اللہ کہنے سے منہ کھل جاتا ہے اور محمد کہنے سے ہونٹ دونوں دفعہ مل جاتے ہیں. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے. کوئی بدنصیب بے ادب انگوٹھے نہیں چومتا تو نہ صحیح, محمد کہنے سے بوسا تو ہو گیا. بخاری شریف, حضرت بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا ودعني في قبره وتولى عنه وصحابه انه ليسمع قرع نعالهم. یہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے دوست و احباب واپس لوٹتے ہیں تو وہ قبر والا مردہ ان کی جوتیوں کی زمین پر گھسنے کی آواز بھی سنتا ہے. جوتیوں کی آواز جو چلتے ہیں پیدا ہوتی ہے اس کو بھی سنتے ہیں. پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من رب کا. قبر میں 3 سوال ہوگا. من رب کا, پہلا سوال تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دین کا, تمہارا دین کیا ہے, تو تیرا دین کیا ہے. اور جواب تیسرا میں ہوگا من رسول کا, اور اس کے متعلق آیا ما کنت تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے جلوہ فروز ہیں ان کے متعلق کیا کہتا ہے. مسلمان جواب دے گا میرا رب اللہ, میرا دین اسلام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں, میرے رسول ہیں, میرے آقا و مولا ہیں. کافر جواب دے گا لا ادری, ہائے افسوس میں نہیں جانتا. ترمذی شریف
तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 127 में, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 25 में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र की तारीख को कोठरी में पहचान लिया तो पहले दो सवालों को भी दुरुस्त समझा जाए। अगर किसी नजदी ने अपने उस फासिद और बातिल अकीदे की बिना पर कह दिया कि नबी हाजिर नाजिर नहीं, नाउज़ बिल्लाह, तो वो मरकर मिट्टी में मिल चुका है। तो पहले दो सवाल भी गलत हो जाएंगे, फिर पहचानने का सिला और इनाम क्या मिलेगा? जहन्नम। जो नबी की तौहीनी करे तो उसका ठिकाना कहाँ होगा? जहन्नम होगा। कि हर तरफ से मर्द मोमिन की कब्र 70 गज खुल जाती है। मरने वाला सही जवाब दे दिया तो 70 गज चौड़ी कर दी जाती है। फिर आसमान से निदा करने वाला निदा करता है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसलिए इसके लिए जन्नत का फर्श और कब्र में बिछा दो और उसे जन्नत का लिबास पहना दो, जन्नत के दरवाजे खोल दो, वनाम कनौमतिल उस, और कब्र में इस तरह सो जाओ जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है। ऐ मरने वाले, ऐ खत्म होने वाले, ऐ इंतकाल होने वाले, दुनिया फानी को छोड़ के आया है, मेरे नबी की मोहब्बत में मुझको राजी किया, मेरे नबी की पैरवी की, नबी की मोहब्बत और मेरी मोहब्बत को दिल में बसाया है, तो लिहाजा एक नई दुल्हन की तरह सो जाओ। तफसीर कबीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 301 302, जवाहिरुल बिहार सफ़ा नंबर 455 में है, फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म इसलिए दिया गया कि उनके पेशानी में नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, ये हजरत आदम को, फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे आदम को सजदा करें। सुभान अल्लाह। यहूदियों ने पहली बार शहंशाह कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक देखा तो मिटा दिया, दूसरी बार देखा तो मिटा दिया, लेकिन तीसरी बार देखा तो अपना आप लुटा दिया, यानी नबी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत आदम की मुकद्दस पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा जलवा फिगर हुआ तो उन्हें एजाज बख्शा गया कि फरिश्तों ने सजदा किया। अगर किसी दिल में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की रोशनी पैदा हो जाए, उस पर दोज़ख की आग हराम कर दी जाती है। अल्लाह ताला के 100 साल तक नाफरमानी करने वाला इंसान नबी के नाम पाक को चूम लिया तो बख्शा गया। उस गुस्ताखों को शायद अपने गुनाहे बख्शवाने की जरूरत ही नहीं, सीधा जहन्नम में जा रहे हैं जो नबी की तौहीनी करते हैं। मर्द मोमिन ने कब्र में हुस्ने मुस्तफ़ा को देखकर, अपने रसूल को पहचान कर अपने तंग तारीख कब्र को रौज़ा मिनल रियाजुल जन्नह बना लिया। ये गुस्ताखाने रसूल नबी के दुश्मन ने ला अदरी कहकर मैं नहीं जानता अपनी कब्र को जहन्नम का गढ़ा बना लिया। जो लोग ये कहते हैं नबी पोस्टमैन थे, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह थे, माज़अल्लाह न पोस्टमैन थे, उनकी शान में पोस्टमैन बेअदबी है। मेरे भाई तौबा करें, आइंदा ऐसे कोई अल्फाज ना नबी की शान में बोले जिससे आपका ईमान व अक़ाइद बर्बाद हो जाए, आपकी आखिरत बर्बाद हो जाए। क़यामत के दिन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म नाम की बरकत से बेअमल इंसान जन्नत में चले जाएंगे और नजदी लोग मोहम्मद बख्श, रसूल बख्श, अहमद बख्श नाम रखने की मुखालफत करके जहन्नम की आग का ईंधन बन जाएंगे। दो आलम में तुझे मकसूद गर आराम है, उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। मोहम्मद नबूदे कस नबूदे हर दो आलम मुरा वजूदे। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दिया, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अरफ़ा आला है,
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیری کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، گیز میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اللہ دعا گو ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں لفظاً مانن خطاً غلطی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر اس گھڑی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔